السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونعبدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا بشير له ولا خبير له ولا بصير له ولا عليم له ولا كليم له ولا سليم له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ پاک دا بڑا ہی احسان کہ اللہ پاک نے سانو سارے نو انسان بندہ بنا کے مسلمان بنایا، عقیدہ توحید و سنت جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، پیارے پیغمبر ہادی رہبر امام اعظم امام دین و امام معصوم و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا۔
ماہ آواز تھوڑی بھائی سیٹ کر ماہ محرم الحرام رواں دواں ہے. بھائی نو کہو ایکو نہ چلاوے، سادہ ہی چلاوے، ایکو بند کر. اسلامی سال دا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے اور آخری مہینہ ذی الحج ہے. اسلام کسی درخت کا نام نہیں ہے، کسی بلڈنگ، کسی کوٹھی کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام قرآن اور حدیث کا نام ہے. اسلام والا شجر پودا ایسا پودا ہے جس دیاں بنیاداں دے اندر نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خون ہے. اس تو پیچھے اس اسلام دے درخت نو، اس توحید دے شجر نو، سنت دے شجر نو دنیا دے اندر ہرا بھرا رکھن واسطے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام دا خون ہے. اور اسلام ایسا درخت ہے جیڑا درخت نہ ڈی اے پی منگدا ہے، نہ یوریا منگدا ہے، نہ گوارا منگدا ہے، بلکہ اسلام ایسا درخت ہے جو کہ خون منگدا ہے. اس اسلام دی بنیاداں دے اندر معصوم کائنات محمد رسول اللہ دا خون اور پیغمبر دی مقدس و مطہر اطہر خوبصورت جماعت حضرات صحابہ کرام دا خون موجود ہے. اور یہ خون والا سلسلہ نہ ابو جہل ختم کر سکیا، نہ قیامت تک ابو جہل دے حواری اسلام والوں خون دیون تو روک نہیں سکتے انشاءاللہ العزیز. تھوڑا صاف کر یار، ایکو میکو ختم کر کے سادہ چلا یار. سمجھ آ رہی جے؟ کوئی نہیں آندی پئی. پہلے صاحب مکمل کرو نا یار، سپیکر صحیح ہونے تک. گوڈے چھوڑ دیو، مینوں چلو فائدہ ہو سی، تو تے جڑا ہونا ہے. دیواراں بھی چھوڑ دیو، انشاءاللہ جلدی بات ختم ہو جائے گی. اے او درخت ہے، تھوڑی آواز تیز کر تھوڑی جی. اے او درخت ہے جس دیاں بنیاداں دے اندر یکم محرم الحرام نو امیر المومنین خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنا خون پیش کیتا. اے او اسلام دا درخت ہے جس اسلام دے درخت نو ہرا بھرا رکھن واسطے 10 محرم الحرام نو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے خون پیش کیتا. اے او درخت ہے جس درخت نو ہرا بھرا رکھن واسطے
ماہ رمضان المبارک دے اندر سیدنا علی المرتضیٰ نے خون پیش کیتا۔ یہ وہ درخت ہے جس درخت نو دنیا دے اندر ہرا بھرا رکھن واسطے سیدنا عثمان ذوالنورین نے 28 ذوالحجہ نو اپنا خون پیش کیتا۔ پورا سال اسلامی سال دا کوئی ایسا دن، کوئی ایسی صبح، کوئی ایسی شام، کوئی ایسی رات، کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن اسلام والیاں نے، توحید والیاں نے، سنت والیاں نے اسلام دی عظمت واسطے، اسلام نو اچا کرن واسطے، اسلام نو دنیا دے اندر بلند و بالا کرن واسطے اپنا قیمتی خون نہ پیش کیتا ہوئے۔ انشاءاللہ العزیز جی میں محمد علیہ السلام دے یاراں نے، پیغمبر دے صحابہ نے، ایمان والیاں نے، ابو بکر و عمر نے، عثمان و علی نے، طلحہ زبیر نے، سعد و سعید نے، ابو ہریرہ نے، عبداللہ ابن مسعود نے جی میں تن من دھن دی قربانی پیش کیتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز قیامت تک ایک قربانیاں دا سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا۔ کہو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بڑی مٹھی جائی ہے، اچھی کہو انشاءاللہ۔ ایک قربانیاں دا سلسلہ جاری ہے اور جاری، بولو بولو بہر والے بھی بولو، جاری رہے کہ نہیں رہے گا؟ رہے گا۔ یہ وکھری گل ہے کہ مخصوص طبقہ ایک شعر بنایا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور اس شعر نو بڑے بڑے خطیب سنی بھی پڑھ رہے ہیں۔ قتل حسین اصل مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بالکل غلط شعر ہے۔ میں قاری احمد سعید ملتانی اس شعر نو ڈیلیٹ کردا ہاں، میں اس شعر دا قائل نہیں ہاں۔ اسلام زندہ ہوندا ہے خون دیون دے نال۔ میدان بدر دے اندر پیغمبر دے یاراں نے خون پیش کیتا، اسلام زندہ ہویا۔ میدان احد دے اندر محمد دے یاراں نے خون پیش کیتا، اسلام زندہ ہویا، اور قیامت تک خون پیش ہوندا رہے گا، اسلام بلند و بالا ہوندا رہے گا۔ کہو انشاءاللہ۔ اسے واسطے اللہ پاک نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ اور دنیا جہان دے اندر رمن والے لوگوں بڑے بڑے دنیا نعرے لین دیے، کوئی آدھا میں نوکر صحابہ دا، کوئی آخدہ میں نوکر اہل بیت دا۔ ہاں اگر نوکر صحابہ دے بننا چاہتے ہو، اہل بیت دے نوکر بننا چاہتے ہو، حسن و حسین دا نوکر بننا چاہتے ہو، ابو بکر و عمر عثمان و علی دا نوکر بننا چاہتے ہو، پھر اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر اعلان فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ او کائنات والے ہو، اگر ایمان لے آمنا چاہتے ہو، ایمان اس طرح لے آؤ جس طرح ایمان لے آئے رسول علیہ السلام دے صحابہ، جس طرح صحابہ ایمان لے آئے اس طرح ایمان لے آؤ۔ اللہ پاک نے صحابہ دے ایمان دی مثال پیش کر چھڑی۔ کیا مثال پیش کی تھی کہ اللہ پاک نے صحابہ دا ایمان بڑا ہی چنگا لگیا، بڑا ہی اچھا لگیا۔ اللہ نو ایمان والے دا ایمان بڑا ہی چنگا لگیا۔ اور ایمان والے کون؟ ابو بکر و عمر ایمان والا، عثمان و علی ایمان والا، طلحہ زبیر ایمان والا، سعد و سعید ایمان والا، ابو ہریرہ ایمان والا، عبداللہ ابن مسعود ایمان والا۔ پیغمبر دے ابو بکر تو لے کے آخری صحابی تک سارے دے سارے صحابہ ایمان والے نے۔ اللہ پاک نے سب دے ایمان دی مثال پیش کر دیتی قرآن دے اندر۔ اور ایک قرآن کوئی 40-50 سال واسطے نہیں ہے، کوئی 2-4-10-15 صدیاں واسطے نہیں ہے۔
بلکہ یہ قرآن قیامت تک ہے، جس وقت تک قیامت نہیں آندی قرآن ایو ہی رمنا ہے، اور بعد دے اندر بھی قرآن بولو قرآن ایو ہی ہے، اور قرآن کہ اور بھی ہے، ساڈا کوئی نہیں مسلمانہ دا، ساڈا مسلمانہ دا اہل سنت دا اور قرآن نہیں ہے، ساڈا قرآن وہ ہے جڑا اللہ نے مصطفیٰ دے سینے دے اتے اتار دیتا ہے، اور ساڈا عقیدہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آسمان سے وحی آ جاتی ہے، اس وحی سن کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول پڑتے ہیں، آسمان سے وحی قرآن آتا ہے، قرآن، اور جڑی وحی قرآن دی شکل دے اندر محمد رسول اللہ دے سینے تے نازل ہوئی ہے، وہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے۔ آسمان تو آمن والا بھی قرآن ہے، اور محمد دے زبان دے بچوں نکلن والا بھی قرآن۔ اللہ پاک نے کیا بات بیان کی تھی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، او کائنات والے ہو ایمان لے آمنا چاہتے ہو تو اون ایمان لے آؤ جی میں محمد دے صحابہ ایمان لے آئے۔ پتہ چلیا جٹ بندے ہو، دیہاتی بندے ہو، گل دی تانوں بڑی سی جان ہوندی ماشاءاللہ، اللہ نو صحابہ دا ایمان بولو بولو اللہ نو چنگا لگا ہے نا، اللہ نو چنگا لگا تو اللہ مثال دیتی ہے۔ اللہ تو علاوہ آج کسے نو صحابہ دا ایمان چنگا لگے یا نہ لگے سانو کئی لوڑ ہے، سانو کئی لوڑ ہے، اس اپنے ایمان دا ہی بیڑا غرق کرنا، سانو کوئی ضرورت نہیں ہے، ساڈے واسطے گل وہ ہے جڑی اللہ نے قرآن بیان کر دیتی۔ ایمان اگر گھننا ہونا چاہتے ہو تو محمد صحابہ جیسا ایمان۔ کیسا ایمان؟ اللہ پاک نے فرمایا او میرا محبوب پیغمبر، میں رب نے تینوں محمد نو انہاں استاد بنا دیتا ہے، استاد محمد ہے، شاگرد صحابہ ہیں پہ، انہاں پڑھاون واسطے اللہ نے کسے نبی دا لکھے ہویا نصاب نہیں آکھیا کہ فلانے نبی دا نصاب انہوں پڑھا، انہوں تورات و انجیل زبور نہیں پڑھاونی، انہوں صحف ابراہیم و موسیٰ اللہ صحیفہ نہیں پڑھاونا، بلکہ انہاں واسطے جی میں استاد اللہ منتخب کیتا ہے محمد پاک، انہیں طرح انہاں واسطے جڑا نصاب میں رب نازل کر رہا، اس نصاب دے بارے اللہ خود فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جی میں استاد دی سیرت لا ریب ہے، صورت لا ریب ہے، انہیں اللہ پاک نے جڑا آسمان تو نصاب نازل کیتا ہے وہ نصاب بھی لا ریب ہے۔ اللہ پاک فرمایا کہ میرا محبوب پیغمبر نصاب پڑھاونا تیرا کام میں، تعلیم دیونا تیرا کام میں، توحید والا سبق پڑھاونا تیرا کام میں، سنت والا سبق پڑھاونا تیرا کام ہے، قیام تے رکوع تے سجدے دا طریقہ دسنا تیرا کام ہے میرا پیغمبر، زکات دا نصاب دسنا تیرا کام ہے، نازل تما کر چھوڑیا ہے، عشر دا نصاب دسنا انہوں تیرا کام ہے، اخلاق دسنا تیرا کام ہے، امانت دسنا تیرا کام ہے، دیانت دسنا تیرا کام ہے، شرافت تے لیاقت دسنا تیرا کام ہے، یعنی کہ سارے دے سارے امور پڑھاونا تیرا کام ہے، جڑا سارا دا سارا جس وقت تو سبق پڑھا لیں گا والآسمان والا رب آخر ہے کہ مصطفیٰ انہاں دا امتحان کہ بندے نہیں لمنا، انہاں دا امتحان میں آسمان والا رب خود لیسا۔ اور جس وقت امتحان ہوندہ ہے، ہون تک کرونا ہے وقت نا کرونا، اللہ اس کرونے تو جان چھڑاوے، کہہ دو آمین، اچھی آکھو آمین۔ اگر تکلیف ہے نا کوئی مرض ہے اللہ جان چھڑا دے وے، جلدی جان چھڑا دے وے، اللہ اکبر۔
میرے واجب الاحترام بھائیو، ہوں تو سکولوں لے چھوڑن دی تو انہیں جان چھٹی ہے، تو درساں لے اگے جان چھوڑیں دے انہوں نے تو انہیں سارے خلاف آئے نا درساں لے، اللہ کرے درس تو ہوں نہیں نا مدرسے تو مولوی تو انہیں مار بنے، جے کر مولوی مر گئے تو بس خسرے نو سڑ کے بانگ کھئی سو نا کانے کئی تو بڑے آدھے اللہ کرے مولوی تو نہ ہی ہوندے نا۔ اچھا بات بڑی گل ہے نا معاشرے دے اندر، مولوی کو غلطی تھی جاوے نا اللہ کرے کو غلطی نہ ہی ہوگے، غلطی ہو مولوی جنت لگے گیا تو اساں تو پہلے ویسا ہے، یہ بھی غلط جملہ ہے، ان جملے تو پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ پاک نے فرمایا نا قرآن کے اندر فرمایا وَقُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں رب دی رحمت دے کولوں مایوس نہیں ہونا، کیونکہ میری رحمت تھوڑی جی رحمت نہیں ہے بلکہ میری رحمت وسیعت رحمتی، میری رحمت بڑی وسیع ہے، اور تو میری رحمت دے نیڑے لگ کے دیکھتا صحیح ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور جڑا بندہ میری رحمت دے قریب ہو جائے گا میں آسمان والا رب اس دے نال محبت تے پیار کریں گا، اور جے کر مولوی رحمت دے قریب ہوئے گا اللہ اکبر سنی وہابی قریب ہوئے گا چودھری تے سردار قریب ہوئے گا اللہ پاک اس بندے دے نال پیار کرے گا۔ اللہ اکبر میں عرض کر رہا سی پیغمبر دے صحابہ دا امتحان دی واری آئی، اللہ پاک نے خود اعلان کر دیتا، اللہ پاک نے فرمایا جس وقت امتحان دی واری آئے گی میں رب آسمان والا رب خود امتحان لواں گا، اور دنیا دے اندر امتحان ان پہ، اور کسے مدرسے دے امتحان ہے، کسے کالج دے امتحان ہے، کسے یونیورسٹی دے امتحان ہے، اور دنیا دے پروفیسر تے پرنسپل تے ڈاکٹر تے پی ایچ ڈی لوگ جڑے انہیں وہ امتحان گھندن، لیکن جس وقت محمد دے یاران دے امتحان دی باری آئی اور کسے نبی نے امتحان نہیں لیا، کسے ولی نے امتحان نہیں لیا، کسے پیر نے امتحان نہیں لیا، کسے فقیر نے امتحان نہیں لیا، کسے بڑے چودھری تے سردار نے امتحان نہیں لیا، بلکہ اللہ پاک دا قرآن اللہ پاک نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ پاک نے فرمایا نمتحن اللہ ان دے امتحان مارا بلے ہے، اللہ اکبر ان سارے دے امتحان، اللہ نے ایک علی کلے دے امتحان نہیں لیا، اللہ نے ایک حسن حسین کلے دے امتحان نہیں لیا، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا نمتحن اللہ قلوبہم، اللہ نے ایک دل دی گل نہیں کی دی، تو ایک دی گل کرنا ہے، تو پنجا تنہ دی گل کرنا ہے، تو سات تن دی گل کرنا ہے، تو اٹھا تنہ دی گل کرنا ہے۔ اللہ اکبر میرے واجب الاحترام بھائیو، اساں پنجا تے ستاں تے داواں تے یاراں تے ویاں تنہ دی گل نہیں کرندے، اسے واسطے میں تو آخدا سب تن بھی ہمارے ہیں، پنج تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، پنج تن بھی ہمارے ہیں، سارے ہی ساڈے نے، سارے ہی ساڈے نے۔ اللہ اکبر اساں بھی کھوڑا نہیں کرندے، اللہ پاک نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں رب نے انہاں دا امتحان لیا، ابو بکر دا امتحان لیا، عمر دا امتحان لیا، عثمان دا امتحان لیا، علی دا امتحان لیا، میں اپنے سارے یاراں دا محمد دے سارے یاراں دا امتحان لیا، کس چیز دے امتحان لیا، کسے مدرسے دے امتحان ہوئے لین دے اندر بٹھا دیتا جاندہ ہے، مدینہ یونیورسٹی مدینہ دی یونیورسٹی ہوئے آج کل اتھا میں امتحان تھی
ویندے پین اللہ اکبر مسجد نبی دے اندر لے آ کے بٹھا دیتا جاندا ہے طالب علمانو لین دے اندر بٹھا دیتا جاندا ہے وقفے دے نال بٹھا دیتا جاندا ہے ایک دوے دے پچھو بٹھا دیتا جاندا ہے پیپر دے دیتا جاندا ہے قلم تے کاغذ دے دیتا جاندا ہے سوال دس دیتے جاندے اے سوال ان سوالوں دا جواب اس کاغذ تے پرچے تے لکھ دیو یا کسے دے کولوں تحریری طور تے یا تقریری طور تے پیپر لے جاندا ہے لیکن جس وقت محمد دے یاراں دی واری آئی محمد رسول اللہ دے صحابہ دی واری آئی اللہ اکبر اللہ پاک نے فرمایا نمتحن اللہ قلوبہم للتقوی میں رب نے دلوں دا امتحان لیا کیونکہ دلوں دے رازاں نو جانن والا کون دلوں دے رازاں نو جانن والا کون ہے دلوں دے بھیتاں نو جانن والا کون ہے اور دلوں دیاں گلاں نو بجھن والا کون ہے اللہ پاک ہی بجھن والا ہے اللہ تو سوا اور کوئی بجھ سکدا بولو بولو اور کوئی بجھ سکدا نہیں ہے اللہ اکبر اللہ پاک نے فرمایا کہ میں رب نے دلوں نو چیک کیتا جس وقت میں رب نے دلوں نو چیک کیتا اللہ پاک نے فرمایا رب دا قرآن اللہ پاک نے فرمایا سورۃ مجادلہ اللہ پاک نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوعدون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان کہہ دو سبحان اللہ اوچی آخ دو سبحان اللہ بھائی سب کتنے جمعہ مکدہ ہے 20 منٹ رہن دن کہ ٹائم تھی گیا ٹائم تھی گیا تو میں بس کر دینا چلو 10 منٹ تواڈے تے 10 منٹ میرے اعتراض نہ کرے آئے کو 2-4 منٹ 10 منٹ لے لواں پریشانی تو نہ تھی سی آئی جائے چلو شکر مہمان دا حق ہوندا ہے پرسوں سارا دن میں پانی پھیرے ہاں سیلاب آیا علاقے دے وچ اللہ اکبر اللہ پاک نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون اللہ پاک نے فرمایا کہ جس قوم دے امتحان میں آسمان والے رب نے لے وہ قوم کیسی قوم ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ تسی اس قوم نو جڑی قوم اللہ دے تے ایمان لے آئی آخرت دے تے ایمان لے آئی کون کیڑی قوم صحابہ کرام کہ دے تے ایمان لے اللہ دیوتے اور آخرت دے دن دیوتے اللہ اکبر صحابہ اللہ دیوتے بھی ایمان لے آخرت دے دن دیوتے بھی ایمان لے اللہ اکبر آج دا کل دل والا کالی سوچ والا کالے دماغ والا کالے دل والا کالے چولے والا جس کو اپنے ابے دا بھی پتہ نہیں ہے وہ اپنے عقیدہ کیا رکھدا ہے عقیدہ رکھدا ہے کہ جبرائیل آمنا تھا علی دی طرف آئیت بول کے محمد دی طرف چلا گیا ہے اللہ اکبر جڑا جبرائیل تے بھی شک کردا ہے حتیٰ کہ اتھو تک عقیدہ رکھدا ہے کہ ایسی اس رب نو رب نہیں مندا ماس رب نو رب نہیں مندا اور جس رب نے محمد نو نبی بنا کے دنیا دے اندر بھیج دیتا ہے لیکن صحابہ کیسے آن اللہ آخر ہے کہ اے لوگ میرے تے بھی ایمان رکھ دیں آخرت دن تے بھی ایمان رکھ دیں اللہ اکبر اگلی کوالٹی اللہ پاک نے کیا بیان کی تھی اللہ پاک نے فرمایا یوادون من حاد اللہ ورسولہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ اللہ اور اس دے رسول دے دشمن دے نال اللہ اور اس دے رسول دے باغی دے نال اللہ اور اس دے رسول دے بیری دے نال محمد دے یار محبت کر دے محبت نہیں کریں دے پھر اللہ پاک نے وضاحت کی تھی اللہ پاک نے فرمایا فَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ
او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم. اللہ پاک نے فرمایا انہاں دا سکا پیو کیوں نہ ہوئے, انہاں دا سکا بیٹا کیوں نہ ہوئے, انہاں دا سکا بھرا کیوں نہ ہوئے, انہاں دا رشتہ دار کیوں نہ ہوئے. اللہ اکبر. انہاں دا باپ اللہ دا ویری ہے, اگر انہاں دا بیٹا اللہ دا ویری ہے, اگر انہاں دا بھائی اللہ دا ویری ہے, اگر انہاں دا کوئی رشتہ دار اللہ دا دشمن ہے, محمد دے یار انہاں نو جفیاں تے گنگڑیاں پین دے. جفیاں تے گنگڑیاں نہیں پین دے, چمے چٹے نہیں کریں دے. یہ تو ساڑھے وچ رواج ہے نا, جیڑا اللہ دے رسول دا دشمن ہوئے گا, جیڑا کوئی صحابہ دا بڑا دشمن ہوئے گا, اساں دے گوڑے دے ہاتھ رکھ کے میں جی ساڑھی مجبوری ہے, ایم پی جو تھیندا ہے, ساڑھی مجبوری ہے جی ایم این اے جو ہے علاقے دا, ہو جی تو دے کل کام کیڑا گئے, ہو جی نالی نہیں بنوامنی, دا لکھ دا یا 20 لاکھ دی کوٹھی بنا لئیے, 500-700 دی نالی نہیں بنوا سکدا. صحابہ دے ویری دے نال, رسول دے ویری دے نال, اللہ دے دشمن دے نال تو 500-700 پچھے, 2-4 ہزار پچھے, 20-25 ہزار پچھے, 2 لاکھ پچھے, تو محمد دے دشمن نو, ابو بکر دے دشمن نو, عمر دے دشمن نو جے کر تو عزت دے سے, اللہ دی قسم ہے پھر تیرے میرے ایمان دی کمزوری دا نتیجہ ہے. صحابہ دا کردار کیا ہے؟ جنگ بدر دے اندر حضرت ابو بکر صدیق دا واقعہ بڑا مشہور ہے. رسول اللہ دے ساتھی بن کے آئے اور ابو بکر دا بیٹا عبد الرحمن ابو جہل دی طرفوں آیا, بعد اچ مسلمان تھی گیا. ایک دن بابے ابو بکر دو آخدا ہے, ابا میدان بدر دے اندر تو میری تلوار دے وار دے ہیڑ تو کئی میری آئے ہو, میں تینوں اپنا ابا سمجھ کے چھوڑ دیتا. ابو بکر نے اگر تو میں ابا سمجھ کے چھوڑ دیتا, لیکن میری تلوار دے وار دے ہیڑ تو آ جاندو, تینوں محمد دا دشمن تے محمد دا ویری سمجھ کے ابو بکر کدی بھی معاف نہ کرتا. تائی تا اللہ نے آکھیا یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. اللہ پاک نے فرمایا اے اوہ لوگ جنہ لوگاں دے دلان دے وچ کاتبہ کس نے لکھیا؟ اللہ نے لکھیا. اللہ نے کتھے لکھیا؟ اللہ نے دلان دے وچ ایمان نو لکھ دیتا, دلان دے اندر ایمان نو لکھ دیتا. اللہ اکبر. اگلا مقام اللہ پاک نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکان سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ پاک نے فرمایا محمد میرا رسول ہے, اور محمد دے جڑے نال نے ایمان والے, محمد دے جڑے ساتھی نے, اللہ اکبر. والذین معه اشداء علی الکفار, کافر واسطے بڑے گرم, آپس دے اندر بڑے نرم, کافر واسطے بڑے سخت, آپس دے اندر بڑے نرم نے, آپس دے اندر بڑیاں محبت نے. اللہ پاک نے اگلی کوالٹی کی بیان کی تھی. اللہ پاک نے فرمایا یبتغون فضلا, اللہ پاک نے فرمایا شداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. اللہ پاک نے فرمایا جس وقت بھی نبی دے یاراں نو ویکھو گے رکوع دے اندر اور بولو بولو سجدے دے اندر, بھوک مارن والا کیا آخدا ہے؟ علی ہم تو تیرے ہیں جہنم کے لیے نمازی بتیرے, یعنی کہ جڑا نماز پڑھتی ہو جہنم میں چی بیسی. خام خواہ دے جملے, خام خواہ دے جملے. کعبہ علی دا تے جنت حسین دی, تساں تا ونڈ لئی قبضے کر لے, سکوٹراں تے لکھا کعبہ علی دا جنت حسین دی. یہ سنی اپنا سنی کھاون والا حدیث ہے.
اپنی کار دے پچھو لکھی وجہ کعبہ علی دا جنت حسین۔ اور میرے واجب الاحترام بھائیو، ایسے جملے تو سانو بچنا چاہیے ہے، ایسے جملے تو جنت رب دی ہے، جنت رب دی ہے، اور جنت دا وارث، جنت دا امام اگر اللہ نے بنایا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تراہم رکعا سجدا، جب بھی دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اور رکوع اور سجدہ کس واسطے کر دیں؟ اللہ نے کیڑی گل کی تھی؟ فرمایا یبتغون، اللہ پاک نے فرمایا یبتغون، وہ تلاش کرتے ہیں، اللہ کیا تلاش کرتے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا یبتغون فضلا من اللہ، اللہ دا فضل تلاش کر دینا۔ اللہ دا فضل کیا ہے؟ اللہ اکبر، بیٹیاں دا مل جانا، بیٹیاں دا مل جانا کیا ہے؟ اللہ اکبر، بیٹیاں دا مل جانا اللہ دا فضل ہے، دھیاں دا مل جانا بھی اللہ دا فضل ہے، اور رزق دا مل جانا بھی اللہ دا فضل ہے۔ اللہ اکبر، رزق دا مل جانا بھی اللہ دا فضل ہے، عزت دا مل جانا بھی اللہ دا فضل ہے، اور دنیا مل جانا بھی اللہ دا فضل ہے، آخرت دا مل جانا بھی اللہ دا فضل ہے، قرآن حدیث دا مل جانا بھی اللہ دا فضل ہے، توحید دا مل جانا بھی اللہ دا فضل ہے، عقیدے دا مل جانا بھی اللہ دا فضل ہے۔ اللہ اکبر، فضل تلاش کر دینا، کتھوں تلاش کر دینا؟ اللہ نو رکوع کر کے اور سجدہ کر کے، اللہ نو رکوع کر کے اور سجدہ کر کے۔ اللہ اکبر، اج دا نام نہاد کلمہ پڑھن والا سجدہ کردا ہے، کس واسطے کردا ہے؟ اگدا گھوڑے دے سم نو سجدہ کردا پیا، ستائی خیراں نے۔ اللہ اکبر، رکوع بھی گھوڑے نو کر رہا ہے، حجر تے شجر نو کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ تلاش کر دینا اللہ دا فضل، اور کس واسطے؟ رکوع تے سجدہ کر کے تلاش کر دینا اللہ دا فضل۔ کیوں تلاش کر دینا؟ کہ ورضوانا، اللہ پاک ساڈے تے راضی ہو جائے، اور جس وقت رب راضی ہو جائے گا پھر ستائی خیراں ہو جان گیا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا جس وقت میں بندے دے تے راضی ہو جاواں گا پھر میں رب دا اعلان کیڑا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثل فی التوراۃ ومثل فی الانجیل کذرع اخرج شطاہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الضراء لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ پاک نے فرمایا التائبون العابدون، صحابہ توبہ کرن والے، الحامدون الذی حمد بیان کرن والے، اللہ اکبر، الحامدون السائحون روزے رکھن والے، الراکعون رکوع کرن والے، الساجدون سجدہ کرن والے، الامرون بالمعروف نیکی دا حکم دیون والے، والناہون عن المنکر برائی دے کو روکن والے، وبشر المومنین۔ اللہ پاک نے فرمایا مومن نے، ان مومنہ واسطے میں رب نے خوشخبری دی دیتی، اسے واسطے اللہ پاک نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اسے واسطے اللہ پاک نے فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک ھم الفائزون۔ جڑے لوگ ایمان لے آئے، ایمان تو بعد ہجرت بھی کی تھی، اللہ دے رستے دے اندر جہاد کیتا، اللہ اکبر، صحابہ نے جہاد کیتا اپنے مالاں دے نال، اپنی جاناں دے نال۔ اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین
انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ۔ اللہ پاک نے فرمایا مومنوں میں تیرے کو خریدنا چاہنا، اللہ کیا خریدنا چاہنا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا مال بھی لمنا چاہنا تے جان بھی لمنا چاہنا۔ اللہ ساڑے مال تے جان دا مول تو کیا پائیں گا؟ اللہ پاک نے فرمایا مال جان دیونا توڑا کم ہے، اس دا مول میں رب نے پا دیتا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اے دا مول جنت ہے، اے دا مول جنت ہے، میں رب نے مول جنت پا دیتا ہے۔ اللہ جنت کی میں ملے گی؟ مال جانا دے بھی ہے، اللہ طریقہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، میرے رستے دے اندر قتال کرنا پائے گا، میرے رستے دے اندر لڑنا پائے گا، میرے رستے دے اندر جہاد کرنا پائے گا، کافران دے نال ٹکراونا پائے گا۔ جس وقت کافران دے نال ٹکراؤ گے اللہ پاک نے فرمایا فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، تو سا کافران مارو گے، کافر رب دی جہنم دے اندر جائے گا، جس وقت کافر تو نو مارے گا تو سی قتل ہومن تو بعد اللہ اکبر میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اور تہاڈا خون دا قطرہ دے زمین تے نہیں گرے گا، اللہ تہاڈے سارے دے سارے گناہ منو معاف کر کے اور جنت دا وارث بنا دے گا۔ صحابہ ایمان والے، کتنا ایمان ہے، کتنا ایمان ہے صحابہ دا۔ جنگ بدر دا موقع ہے، جنگ بدر دے اندر آئی تا ساں گھبرا جانے ہیں نا، تھوڑا جا امریکہ دا صدر تھوڑی جی ببک مارے اسا سرنڈر ہو جانے ہیں، جس طرح عرب دیاں کچھ ریاستاں اسرائیل دے اگو سرنڈر ہو گئیاں کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کریں گے، لیکن انشاءاللہ ریاست مدینہ پاکستان جس دیا بنیاداں دے اندر خون ہے، انشاءاللہ العزیز ریاست مدینہ یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا پاکستان کبھی بھی اسرائیل نو تسلیم نہیں کرے گا۔ کرے گا انشاءاللہ؟ بولو بولو، سیر نہ ہلاؤ، منہ چ بولو، کرے گا تسلیم؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ ویسے ناراض نہ ہوئے، میں ایک چھوٹا جا جملہ تواڈے متعلق نہیں اپنے متعلق، ویسے اسی وہ جی فلانی گل دی تحقیق ہے تینوں، ہم تحقیق کے بغیر کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن فیس بک تے خبر آ جائے نا کہ عمران خان جڑا ہے، عمران خان یہودی ہے، اجے مولوی خبر پڑھی نہیں چنگی طرح کیونکہ کام مولوی تو چل رہا ہے نا، جنرل باجوہ، جنرل قمر جاوید باجوہ، یہ کیا جی مرزائی ہے، صرف اتے آ جائے فیس بک تے آ جائے موبائل دے اتے، مولوی پڑھن دی دیر ہے، جمعہ اللہ دے ہو سی، نہ ممبر دی خیر، نہ مسجد دی خیر، نہ جنرل باجوے دی خیر۔ ویسے تو ہر مسئلے دے اندر ایسا تحقیق کرتے ہیں، ہر مسئلے میں تحقیق کرتے ہیں، لیکن ایو جی کو خبر آ جائے نا مولوی کو فلانا مرزائی ہے، فلانا یہودی ہے، چھا جاندہ مولوی۔ میرے بھائی تحقیق کریا کرو ہر بات دے اندر، پہلے تولو، پہلے سوچو، پھر تولو، پھر بولو۔ ساڑھا تا مسلک ہے، ساڑھا تا مسلک ہے، سچا تے کھرا مسلک ہے، سچے تے کھری بات کرن دے اسی آتی ہے۔ میرے واجب الاحترام بھائیو، انشاءاللہ العزیز کلمے والا پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ میرے واجب الاحترام بھائیو، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایمان لے آؤ ان جی میں پیغمبر دے صحابہ ایمان لے آئے۔ جنگ بدر دا میدان ہے، صحابی آیا خدا سونیا میں لڑیاں لڑدیاں میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، میں کیا کرا، میرے کو تلوار کوئی نہیں۔
اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرا صحابی میرے قریب ہو جا، اور دوے صحابی نو نبی سننے آواز دیتی، صحابی قریب آ گیا۔ جس وقت صحابی قریب آیا پیارے پیغمبر نے فرمایا جا میرا صحابی وہ کھجور دی سوٹی پئی ہے، او کھجور دی سوٹیاں پئی ہیں گھڑیاں مچھی ہوئیاں، جا تھبا مار کے لایا۔ صحابی گیا تھبا مار کے نا کھجوراں دیاں سوٹیاں دا، ماشاءاللہ مظفر گڑھ کھجوراں ہیں، ٹاما ٹاما کھجوراں ہیں، پھر بھی کھجور نو جان دے ہو تسی، ایدی جڑی سوٹی ہوندی نا یہ بڑی پولی ہوندی ہے، بڑی لگدی ہے، جتھے لگ جاوے نا ولچھاں پڑ دیندی بندے دیاں۔ اللہ اکبر، صحابی تھبا مار کے ان سوٹیاں دا لے کر کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ گیا، رکھ دیتا۔ اللہ اکبر، جس وقت رکھ دیتا پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ ایک سوٹی چاہ کے میں محمد نو دے دے، اور سوٹی چاہ کر کے ان کر کے نبی نو دے دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوٹی پکڑ لی، ایک کدو صحابی کھڑا ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابی یہ گھن لا، کہنو ہے سوٹی نبی دے رہا ہے، صحابی پھدیندہ کوئی نہیں پیا، صرف اتے ہاتھ رکھے ہے، اور ہاتھ رکھ کے سوٹی والے بھی ویندا ہے تے بار بار محمد رسول اللہ دے چہرے والے بھی ویندا ہے۔ متمع نظر کیا ہے کہ سوٹی پھد لئی نہ تے وقت لڑساں، لڑدا لڑدا شہید ہو جاساں، شہادت تو پہلے رج رج کے محمد دے چہرے دا دیدار تک کر لواں۔ نبی دے چہرے دا دیدار کرنا چاہیے نا صحابہ نو، اور رج رج کریں دے ہیں۔ اسے واسطے میں بھی آخدا کہ سرکار نو ویکھن دا رہندا شوق بتیرا آئے، آقا دی جدائی دا اکھیاں نو اندھیرا آئے، ایک واری جو مل جائے دیا خوشیاں دا بل جائے، مکھ سونے دا ان دسدا جن چڑی سویرا آئے، رب سن لدعا میری تیری رحمت نہیں گھٹ دی، او بستی دکھا مولا جتھے عربی دا ڈیرا آئے۔ اللہ سانو مکہ بھی وکھا تے نال مدینہ بھی وکھا، صحابی رسول سوٹی علی ویندا ہے، محمد پاک دے چہرے والی ویندا ہے، بار بار تکدا ہی رہ جاندا ہے، وضحا دے چہرے دی زیارت ہی کرتا رہ جاندا ہے۔ او کیسا چہرہ، اور جس چہرے دے بارے چ اللہ پاک نے فرمایا وضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلع، او کیسا چہرہ جس چہرے دے بارے چ رب نے فرمایا والضحى واللیل اذا سجا، دوسرے مقام تے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، اور جڑا چہرہ آسمان دی طرف بار بار اٹھیا اللہ پاک نے فرمایا میرا محبوب پیغمبر میں رب نے تیرے چہرے دا حیا کر دیا، میں رب نے قبلہ بیت المقدس ختم کر دیتا ہے اور تیرے چہرے دا حیا کر دیا، اور تینوں قبلہ بیت اللہ دعا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اور صحابی رسول سوٹی بھی بندہ ہے تے بار بار محمد دے چہرے دی زیارت بھی کرتا ہے۔ اللہ حقیقی زیارت نصیب فرمائے، خواب ہووے یا نہ ہووے پکی گل نہیں ہے، اصل زیارت ہومنی ہے قیامت والے دن محمد رسول اللہ دی جنت دے وچ۔ کرنا چاہتے ہو انشاءاللہ زیارت جنت دے وچ کرانگے انشاءاللہ۔ خوابہ خوبہ لا میں نہیں ہاں بھائی خوابہ ہی ساڑھ لیا نبی نو، کمرے دا نقشہ بھی بنوا لیا، مسیتاں دے نقشہ میں او نہیں ہاں پہ، اللہ میرے محفوظ رکھے، میں عقیدے وچ بڑا پختہ ہاں پہ۔ اللہ اکبر، پیارے پیغمبر دے صحابی بار بار تکدا ہے۔ اللہ اکبر، مطمع نظر ہے کہ رج رج کے زیارت بھی کر لما۔ اللہ اکبر، اپنی زبان نو تب بند کر لیندا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ اکبر، صحابی زبان چوتا نہیں بلندا، زبان دے نال تا نہیں بلندا،
بلکہ اشارہ کر کے آخر ہے کہ سونا تلواراں ٹوٹ گئی اے کھجور دی سوٹی کیا کرے گی؟ اور میرے پیغمبر نے فرمایا میرا صحابی اس سوٹی نو چلاونا تیرا کم ہے، کافراں دے پر خچے اڑا دیونا رب دا کم ہے۔ سوٹی چلا تا سی صحابہ نے سوٹیاں دے نال ایمان ہے نا صحابہ دا ایمان ہے نا کہ صحابہ نے میدان بدر دے اندر سوٹیاں چلائیاں، سوٹیاں چلا کر کے کفار دا مقابلہ کیتا۔ 313 صحابہ نے، ایمان والے نے، پکے ایمان والے غیرت والے صحابہ نے ابو جہل دی فوج دا ڈٹ کے مقابلہ کیتا۔ 1000 فوجیاں دا مقابلہ محمد دے مٹھی بھر جماعت نے، ایمان والے نے کیتا۔ نتیجہ کیا نکلیا؟ 70 کافر مارے گئے اور 70 نو قیدی بنا لیا۔ محمد دے 14 صحابہ نے خون پیش کر کے اسلام دے اس درخت نو اچا کر دیتا۔ اسلام دا درخت میدان بدر دے اندر بھی اچا ہویا، احد دے اندر بھی اچا ہویا، خندق دے اندر بھی اچا ہویا، تبوک دے اندر بھی اچا ہویا، حنین دے اندر بھی اچا ہویا، ہر محاذ دے اتے اچا ہوندا چلا گیا، حتیٰ کہ بر صغیر پاک و ہند دے اندر اس اسلام نو اچا کرن واسطے حضرت شاہ شہید شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر دلی دی جامع مسجد دے اندر بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، پتہ چلیا کہ اسلام دی بیٹی نو خطرہ ہے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید نے بخاری نو بند کر کے اپنے طالب علماں نو لے کے اپنی جماعت نو دلی دے وچوں لے کر کے اس سارے علاقے، اللہ اکبر میں پڑھ رہے سی، اس سارے علاقے وچ مظفر گڑھ دے بھی کچھ علاقے، خاص طور تے قصبہ گجرات دا علاقہ ذکر کیتا جاندہ ہے کہ جماعت مجاہدین نے اتھے بھی آ کے کیمپ لگایا، حتیٰ کہ جہاد انگریزاں دے خلاف کردے چلے گئے۔ بالا کوٹ دے اندر حضرت احمد شہید، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین اے شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ شہادت تو بعد مطلب نہیں ہویا کردا کہ شہادت تو بعد تحریک ختم ہو جایا کرتی ہے، بلکہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا دباؤ گے اتنا یہ ابھرے گا، جتنا دباؤ گے اتنا یہ ابھرے گا انشاءاللہ العزیز۔ او شاہ اسماعیل شہید دی تحریک جو کہ بالا کوٹ دے اندر شہید ہو گئے، الحمدللہ اسے بالا کوٹ دے وچوں امیر المجاہدین پروفیسر حافظ محمد سعید نے اس جماعت نو زندہ کیتا، کھڑا کر کے وادی کشمیر دے اندر دوبارہ جا کر کے ہندوستان دے دروازے دیتے دستک دیتی ہے۔ مت سمجھنا کہ جماعت ختم ہو چکی ہے، مجاہدین ختم ہو چکے نے۔ انشاءاللہ العزیز پاکستان دی سلامتی واسطے، پاکستان دے استحکام واسطے سب تو پہلے بندہ فلڈ آیا ہوئے نا تو گھر مضبوط کردہ ہے، گھر مضبوط کرنے واسطے بنیادہ مضبوط کردہ ہے۔ انشاءاللہ ساڈا پاکستان مضبوط ہے، مضبوط ہتھاں دے اندر ہے۔ انشاءاللہ العزیز پاکستان دے استحکام واسطے، اللہ رب العالمین دی توحید واسطے، ختم نبوت دے دفاع واسطے، صحابہ دی عظمت واسطے اور ابو بکر صدیق دی صداقت واسطے، عمر دی عدالت واسطے، عثمان دے حیا واسطے، علی دی شجاعت واسطے، حسن و حسین دی شہادت واسطے انشاءاللہ العزیز کلمے والا پرچم پوری دنیا دے اندر لہراندے رہاں گے۔ دنیا دی کوئی طاقت اس پرچم نو نیچا کر سکتی؟ بولو بولو بولو، کوئی کر سکتی نہیں ہے۔ اور میں مذمت کرتا ہاں اس بدبخت ملعون ذاکر دی، جس ذاکر نے یکم محرم الحرام نو اسلام آباد دے اندر کھڑے ہو کر کے حضرت ابو بکر صدیق، کون صدیق
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا رفیق ہم سفر، اور جس نو قرآن اللہ پاک نے بھی آکھیا اذ یقول لصاحبہ، جس تے صحابی ہون دا اعلان رب العالمین نے کیتا، کون؟ ابو بکر، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ کون ابو بکر؟ جس تے تقوی اور طہارت دا اعلان رب نے کیتا، یار غار ہے محمد رسول اللہ دا، یار مزار ہے محمد رسول اللہ دا۔ اللہ اکبر۔ جس نے اپنی گودی دے اندر محمد رسول اللہ دا غار دے اندر اپنی گودی پیش کی تھی نبی دے سر واسطے۔ کون؟ ابو بکر۔ جس ابو بکر نے اپنی بیٹی عائشہ محمد رسول اللہ دے نکاح دے اندر دیتی، نبی دا سسر ہے اور مسلمانہ دا پہلا خلیفہ اول ہے، اس نو گالی دیندا ہے بدبخت۔ اس چیز نو اسی مسلمان برداشت، بولو بولو، اس چیز نو اسی برداشت نہیں کر دے، اور حکومت دے کولو اسی استدعا کر دے ہیں کہ ایسے بدبختاں نو لگام دیتی جائے۔ اگر لگام نہ دیتی گئی اے لوگ ملک دا امن خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اہل حدیث اللہ دی توفیق دے نال جماعت الدعویٰ ملک دا امن چاہتی ہے، ملک دے اندر فتنہ فساد نہیں چاہتی۔ ملک دے اندر اسی لوگ امن دے خیر خواہ ہاں، اور ساڈا ملک ہے، اس ملک دے اندر کوئی ایسی لگام، ایسی زبان صحابہ دے بارے، ختم نبوت دے بارے، قرآن دے بارے، مسجد اور مدرسے دے بارے کھولے گا، اسی مسلمان برداشت، بولو بولو ہاتھ کھڑے کر کے، کرو گے برداشت؟ نہیں کرنی برداشت۔ اور اسی انشاءاللہ العزیز پر امن احتجاج پورے ملک دے اندر ریکارڈ کروا رہے ہیں، اور ریکارڈ ہوندا رہے گا، اور اکھاں کھل چکی ہیں انتظامیہ دا، اور انتظامیہ لگام دے رہی ہے۔ کسے کارکن نے مشتل نہیں ہونا، قانون نو ہاتھ دے اندر نہیں لینا، قانون دے دائرے دے اندر رہ کر کے انہاں نو لوہے دی اور چنے دی لگام چڑھائی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک دے کولوں دعا ہے اللہ پاک سانو صحابہ والا ایمان قبول کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔